السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے شروع کی تھی کہ اسلام ایک جامع دین ہے، مضبوط علمی بنیادوں پر قائم ہے، اس میں توہم پرستی، وہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بے سر و پا باتیں، من گھڑت باتیں، بلا دلیل جو باتیں اور اوٹ پھٹانگ قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ دین ہی ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس دین کے بارے میں اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ مختلف ادیان میں مختلف قسم کی اندھی باتیں ہوتی ہیں، اندھا دھند باتیں ہوتی ہیں، جہالت کی تاریکیاں ہوتی ہیں اور جہالت کی تاریکیاں ہوتی ہیں، تاریک گٹھائیں ہوتی ہیں اور گٹھاٹوپ تاریکیاں ہوتی ہیں۔ ان تاریکیوں کی وجہ سے، ان اندھیروں کی وجہ سے بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کا ایک مشہور مذہب ہے، ان کا علم کسی جگہ سے بالکل ختم ہو گیا تھا، تو عوام میں جاہلانہ خیالات اس قدر پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں پر کوئی عالم تھا ہی نہیں۔ اچانک اس دین کے اور اس مذہب کے پیروکار لوگوں نے جب ایک عالم کو دیکھ لیا، اپنا جب عالم ان کو مل گیا، تو اس عالم کی محبت میں عالم کو ذبح کر ڈالا، ذبح کر کے باقاعدہ سالن تیار کیا اور اس میں بہت شوربہ ڈالا اور پھر برکت کے طور پر وہ شوربہ پیتے رہے۔ تو عالم کا حشر کر دیا انہوں نے اور پورے عالم کو ذبح کر کے تبرک کے طور پر اس کا شوربہ وہ پیتے رہیں، سالن کا شوربہ پیتے رہیں۔ تو یعنی غیر معمولی محبت میں، عالم تھا ہی نہیں، عرصہ دراز سے کبھی اپنے مذہب کا، اپنے دین کا کوئی عالم دیکھا ہی نہیں، اچانک جب مل گیا تو محبت اور عقیدت اس طرح جوش میں آئی کہ انہوں نے یہ حرکت تک کی اور اس کو بھی انہوں نے اپنے لیے سعادت کا ایک کام سمجھا، الامان والحفیظ۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی جہالت ہونے کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو جب جہالت اپنا ڈیرہ جما لیتی ہے اور جہالت کی تاریکیاں کسی معاشرے میں پھیل جاتی ہیں تو اس قسم کے غلط عقیدے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان عقائد میں شرکیہ عقیدے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک خاتون بہت زیادہ رو رہی تھی کہ بچے کی وفات ہو گئی ہے، تو میں نے جب کہا کہ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ آپ نے کیوں کیا اور اتنا زیادہ مظاہرہ بے صبری کا کیوں کر رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا، اتنا زیادہ جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے یہ جو ایک بچے کا مر جانا یہ اتنی زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے اور فکر کی بات نہیں ہے۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ عزرائیل نے ہمارے گھر کا راستہ پہچان لیا، اب وہ جب جی چاہے گا وہ آئے گا اور ایک ایک کو لیتا چلا جائے گا۔ اب تک جو ہے وہ ہمارے گھر کا راستہ اس کو پتہ نہیں تھا، آیا نہیں تھا، اب جو ایک کو لے گیا اب لت پڑ جائے گی، عادت پڑ جائے گی، اب پتہ نہیں کل کو کوئی کسی اور کا انتقال ہو سکتا ہے، پرسوں کو کسی اور کا انتقال ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ اگر دل میں پایا جائے کہ وہ راستہ ابھی معلوم ہوا تو ان کو پھر اس کی عادت پڑ جائے گی، پتہ نہیں کب، تو اس قسم کی باتیں پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اصلاح الرسوم کے نام سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس قسم کے غلط عقیدوں کی تردید فرمائی اور اصلاح فرمائی۔ سبحان اللہ، بہشتی زیور کا مطالعہ خواتین کے لیے خاص طور سے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی مفید ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے نام سے 11 حصوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جو ایک جلد میں اب دستیاب ہے، اس میں ماشاءاللہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے جو ضروری مسائل ہیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں
وہ تحریر فرما دیے، اور پھر اصلاح الرسوم اور بعض دیگر مواعظ میں، ملفوظات میں ایسی اصلاح کا سامان فراہم کیا کہ سبحان اللہ پچھلی صدی میں ایسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی جو عام مسلمانوں کی تمام کمزوریوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان کے تمام عقیدے کے اعتبار سے جو غلطیاں ان میں پائی جاتی ہیں، معاشرتی زندگی میں دین کی تعلیمات سے جو دوری نظر آتی ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے اصلاحی کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، درجات میں پیہم ترقی نصیب فرمائے۔ زبردست کارنامہ سر انجام دیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں تنہا ایک فرد نے تصنیف فرمائی، سبحان اللہ، حیران رہ جاتا ہے انسان۔ اور ملفوظات میں، مواعظ میں اور تصانیف میں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے ایسے آبشار ان کے ذریعے جاری فرمائے کہ نہ جانے ان آبشاروں سے کتنے خشک ریگزار اب تک سیراب ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے ایک روشنی پھیلتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھی کہ ہمیں اچانک یہ روشنی انتقال کے وقت جو ہے اڑتے ہوئے ہمیں نظر آئی۔ تو جاننے والوں نے یہ اس بات کی تعبیر کی کہ یہ بھی ایک کرامت ہے، اور اللہ والوں سے کرامت صادر ہو سکتی ہے، بالکل حق ہے، برحق ہے کہ آپ کے قلم سے جو نور پھیلا ہے اس کی طرف گویا ایک اشارہ اس نور کے پھیلنے سے پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کو قبول فرمائے، اور ضرور قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو بھی تو ان کی کتابوں کی اتنی زیادہ قبولیت ہے ماشاءاللہ۔ خیر، یہی ایک موضوع ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اگر گھنٹوں بات کی جائے تو ان کی شخصیت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ خیر، تو انہوں نے اس قسم کے غلط عقیدوں کی تردید فرمائی ہے۔ تو میں نے یہ حوالہ اپنی گفتگو کے دوران اس لیے دیا تاکہ اس قسم کے غلط عقائد کی اصلاح کے لیے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازے، بڑی بابرکت کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ، اور پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں، ماہ صفر کے بارے میں جو جاہلانہ خیالات پھیلے ہوئے تھے ان کی تردید فرمائی ہے۔ سخت الفاظ میں ان جاہلانہ خیالات کی تردید کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا صفرہ، صفرہ کے بارے میں یہ ہے کہ پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ سانپ ہوتا ہے، کسی کو اگر ڈس لے تو اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا سایہ لگ جانا، اس کے پاس کسی کے پاس آ جانا، تو اسی سے جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خیال ہے، اس کی بھی تردید اس سے ہوتی ہے۔ لیکن علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں محقق بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں، زمانہ جاہلیت میں صفر کے مہینے کے بارے میں طرح طرح کے غلط خیالات پائے جاتے تھے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس میں نحوست ہے، یعنی بدفعلی لی جاتی تھی، بدشگونی لی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طیرۃ، یہ جو پرندے سے فال لیتے ہیں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں تردید فرمائی کہ پرندے سے فال لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرندہ جو ہے وہ کوئی ایک لفافہ اٹھاتا ہے، پھر لفافے سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر عجیب، اور سائنس کی اتنی بڑی ترقی کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور جناب مشاہدات پر سائنسی علوم کا بڑا مدار ہے، اور انکار کرنے والوں نے معراج تک کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار تک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کر دیا، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ جو بات نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، اس پر اعتبار نہ کیا جائے، ایسی بات بھی پھیل گئی، حالانکہ وہ دلائل سے واضح طور پر ثابت شدہ معلومات ہیں، اور ان دلائل پر کسی قسم کا دلیلوں کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبہ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ خیر،
لیکن محض اب کون سی ٹیم جیتے گی؟ آج کے دور میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس سے پرندے سے فال نکالا جاتا ہے، طوطا فال نکالا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارتا، پرندے سے فال لینا، طوطے سے فال لینا، کسی بھی پرندے سے فال لینا، لفافے اٹھوانا، یہ بالکل اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض اور محض جاہلانہ رسم ہے اور جاہلانہ غلط عقیدہ ہے، من گھڑت بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور شریعت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت شریعت نے نہیں دی ہے۔ عقیدہ اپنا بالکل صاف رکھنا پڑے گا۔ نجومیوں کے پاس جانا اور ہاتھ کے جو نشانات ہیں ان کو دیکھ کر وہ جو کچھ بتاتا ہے شرکیہ کام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام نے ان کی حقیقت کو بالکل ختم کر دیا۔ زمانہ جاہلیت اسلام جب آیا تو اس سے پہلے تو جنات اوپر کچھ جا سکتے تھے آسمان کے قریب، اور وہاں پر تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں ان کو سننے کو مل جاتی تھیں، اور اس میں پھر اپنی طرف سے اضافہ کر کے اپنی غیب دانی کا جو عقیدہ ہے اس کو وہ پھیلاتے تھے اور لوگوں کو ورغلاتے تھے اور وسوسہ ڈالتے تھے، اور پھر ان کا عقیدہ اور خراب کرتے تھے، ان کو شرک اور شرکیہ اور کفریہ کاموں میں اور زیادہ مبتلا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت کی خلعت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اس کے بعد جو ہے ان جنات کے لیے بہت اوپر چڑھنا بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا، اور وہ اوپر نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو باقاعدہ ان کے اوپر بجلی گرائی جاتی ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، جنات نے بھی یہ سوچا کہ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ پیش آیا ہوگا، تو جنات نے ایک وفد تشکیل دیا، کچھ جن جو ہے وہ مغرب کی طرف، کچھ مشرق کی طرف، کچھ شمال اور کچھ جنوب کی طرف جو ہے بھاگتے رہے کہ پوری دنیا میں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے، یہ دیکھ لو۔ تو جن کا گزر مکہ مکرمہ کی طرف سے ہوا ان کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی صدا سنائی دی، سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی آواز سنائی دی، اور انہوں نے پھر اپنی میٹنگ میں جا کر یہ بات کی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجب اور غیر معمولی قسم کا پڑھا ہوا کلام ہم نے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں مفید صاحب؟ جی اللہ کا فضل کرم ہے، آپ خیریت سے؟ مفید، میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تقریباً پچھلے 6 سال سے میں یو کے میں مقیم ہوں، بلال میرا نام ہے۔ میں ایکچولی تھوڑا مورگیج کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مورگیج کے بارے میں کیا حکم ہے، جو علماء کرام ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ بیسیکلی کافی کنفیوزنگ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں لینی چاہیے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی باعث ضرورت آپ کو 1 گز کی تک کی اجازت ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ کنفیوز تھا بہت عرصے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کے اندر جو وائف ہوتی ہیں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، ساری چیزیں ہیں، لیکن دین میں اگر دین کو پڑھا جائے اس کے مطابق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشقت بھی برداشت کی ہے، ہمارے لیے بہت ساری مسالے بھی قائم ہیں، لیکن کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کو ڈسٹرب کر دو اور آپ کے اندر ناچاکیاں ہو گھر کے اندر، تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو لے لیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ایک شارٹ میرا ایک اور کویشچن ہوگا کہ کیونکہ ہم یو کے میں مقیم ہوتے ہیں تو جو یہاں پہ بینک ہمیں فیسلٹیز دیتا ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، اور کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا پاکستان کی طرح، اور ہم لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ عرصے کے بعد بینک یہاں پہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ان سے کچھ پیسے لے کے کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیں، کوئی اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسان کر دیں۔ تو اس میں آپ کا کیا حکم ہے کہ کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ ہم اس کو ریٹرن کریں گے تو کیا آیا اس کو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ سے
دونوں حوالوں سے یہ باتیں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گئے محنت کرتے ہوئے، اور محنت تو آپ کرتے رہتے ہیں لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنا بھی سٹارٹ کرے، اپنا کام کرے. تو اس کے حوالے دیکھیے آج تو وقت کی بہت کمی ہے، اور آج کا موضوع بھی یہ نہیں ہے، اور آج وقت کی بہت کمی ہے. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے، بے شک میں کسی وقت آپ سے تنہائی میں بھی بات کر لوں گا اور مختصراً میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. بڑی جی مہربانی بہت کہ اللہ آپ شکریہ. کو خوش رکھے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ تعالی خیراً. ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے. تو اس کے بارے میں مورگیج کے بارے میں جو پوچھا ہے، دیکھیے سود کی بنیادوں پر جو مورگیج یہاں پر جاری ہے اس کے بارے میں عام حکم یہی ہے، عمومی حکم یہی ہے کہ سود کے کسی بھی ایگریمنٹ میں حصہ دار بننا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. جبکہ ہمیں کرائے کا گھر بھی مل سکتا ہے، ہمارے لیے دوسرا راستہ بھی موجود ہے، آپشن بھی موجود ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ HSBC بینک میں یا ریان بینک میں جہاں اسلامک مورگیج سسٹم کو اختیار کرنے کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، موجود ہیں، تو ان کے بارے میں ان سے اگر کوئی اسلامک مورگیج سسٹم کو اختیار کر سکتا ہے تو وہی انسان اختیار کرے، ورنہ پھر کرائے کے مکان پر رہے، کونسل کے مکان پر رہے. یہی حکم علماء کرام عام طور سے دیتے ہیں. کبھی کبھار میں نے میرے سامنے بعض صورتحال، بعض صورتیں ایسی بھی آئیں کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں کے قریب بچوں کا مکان رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر مکان مل بھی جاتا ہے تو یہاں پر قریب میں کوئی مکان کونسل کا بھی نہیں ملنے والا. اگر ملتا ہے تو وہ 5 7 8 میل کے فاصلے پر، تو وہ بچہ بہت ہی خراب ہو جائے گا، دینی ماحول میں نہیں رہے گا، وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، دینی کوئی ماحول نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ضروری ہیں ان سے بالکل وہ دور چلا جائے گا، اور اس کی زندگی، دینی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اس کا دینی اور ایمانی جو مستقبل ہے وہ بہت ہی خطرے میں ہے، اندیشے لاحق ہیں اس میں. تو ایسے موقع پر میں نے مجبوری کی بعض شکلوں میں، اگر مشنری سوچ ہے، دینی زندگی گزارنا یہی پیش نظر ہے، اور نہ کرائے کا آسانی سے مل سکتا ہے، نہ اس کی گنجائش موجود ہے، اور لے لینا ہی بہت ضروری ہے. اگر کرائے کا لینا ہوا تو پھر کونسل کا مکان ذرا دور پڑتا ہے. تو بعض شکلیں اس طرح بھی میرے سامنے آئی کہ ماں باپ نے یہ بات کہی کہ وہ بچہ بالکل خراب ہو جائے گا، ابھی جو نیٹ ورک کے اندر ہے تو اس کے لیے اس نیٹ ورک میں رہتے ہوئے وہ دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. اگر وہ دور چلا گیا تو ہم سے کافی فاصلے پر چلا جائے گا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق برقرار رہ سکتا ہے، نہ نمازوں میں ایک ساتھ آنے جانے کا سلسلہ باقی رہ سکتا ہے. تو اور اب جہاں پر یہ رشتہ داروں کا نیٹ ورک ہے، ماموں ہیں، باپ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہاں پر کوئی یعنی کرائے کا مکان ملتا نہیں ہے، یہ فری ہولڈ مکانات زیادہ ہیں، تو اگر جاتا ہے تو وہ کافی دور پڑ جائے گا. تو ایسے مواقع پر بعض شکلوں میں نے سسٹم کو کی وجہ سے انسان کو مجبور میں نے قرار دیا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ساری باتیں میں دیکھتا ہوں، اور باقاعدہ بعض لوگ میٹنگ کرتے ہیں. بعضوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کی مجبوری شریعت میں معتبر ہو سکتی ہے، اور کسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کی مجبوری شریعت میں واقعی معذوری اور مجبوری کے درجے میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک مکان صرف رہنے کے لیے لینے کی اجازت دی جائے. اس کی گنجائش آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. بعضوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے آپ کے لیے، اور کبھی کبھار کسی کو کہتا ہوں کہ آپ کی تمام مجبوریوں کا مداوع سوائے اس کے کچھ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ ایک مکان خرید لیں. تو یہاں واقعی آپ کے لیے ایک مکان خریدنا یہ مجبوری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی ممکن ہے کہ گنجائش ہو. لیکن عام فتویٰ اس طرح نہیں دیتا. عام فتویٰ وہی ہے جو سودی لین دین کے عدم جواز پر، ناجائز ہونے پر جو فتویٰ دیا گیا ہے
وہی صحیح فتویٰ ہے اور اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو پیسہ لیا جاتا ہے بینکوں سے، اس میں 30 دن کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے اندر ادائیگی اگر ہو جاتی ہے تو سود لگتا نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہو جائے تو سود لگتا ہے، تو سودی قرضہ لینا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی جگہ پر ایسی مجبوری اس کو لاحق ہو جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے تو اور لے گا نہیں، تو پھر اور بے شمار مسائل اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ اضطراری کیفیت اور مجبوری کی شکل کسی کے ساتھ اگر ہو تو اس صورت میں اس کو مجبور قرار دیا جائے، لیکن عام حالات میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سودی قرضہ لے اور کاروبار کرے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو سود کا معاملہ چونکہ بہت ہی سنگین ہے، خطرناک ہے، اور اس کے خلاف بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے سود سے بچنا، کفر اور شرک کے بعد کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی زیادہ خطرناک وارننگ نہیں آئی جتنی زیادہ خطرناک وارننگ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا، لہٰذا اس کی سنگینی سے بچنے کے لیے سود کی ہر شکل سے بچے رہنا یہ ضروری ہے، اور شدید مجبوری جہاں پر لاحق ہوگی تو ایک فرد کو چاہیے کہ وہ خود اپنے حالات کسی صحیح عالم دین اور مفتی دین کی خدمت میں پیش کرے۔ وہ اگر تمام حالات کا جائزہ لے کر مجبوری کو واقعی سنگین اور سخت مجبوری کے زمرے میں داخل سمجھتا ہے تو پھر وہ شاید اجازت دے، لیکن وہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ خیر، بہرحال میں آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی لینے سے، بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے، اور ماہ صفر کے بارے میں جو غلط خیالات پائے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان سب خیالات کی تردید فرمائی ہے۔ اس مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا اس کی بھی سخت الفاظ میں تردید فرمائی ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں شادی بیاہ تک نہیں کرتے، شادی بیاہ کی تقریب سے گریز کرتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اسلام کے ساتھ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو اس میں اگر کوئی بدفعلی ہوتی اور بدشگونی ہوتی تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں، ایام جاہلیت میں ماہ صفر کے بارے میں، صفر کے مہینے کے حوالے سے جو عقیدے پائے جاتے تھے ان عقیدوں کی تردید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس مہینے کے بارے میں عجیب کہ 3,20,000 آفات اور بلیات آتی ہیں وہ صفر کے مہینے کے آخری بدھ کو، یہ بالکل بے سر و پا باتیں ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں بعض خاص اعمال بھی بعض لوگوں نے تجویز کر لیے کہ ان بلیات اور آفات سے بچنے کے لیے یہ اعمال کیے جائیں، شادی کی تقریب نہیں کرتے، عقد نکاح نہیں کرتے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے علاقے ہیں کہ وہاں پر شادی ہال جو ہیں ماہ صفر میں بالکل خالی۔ تو یہ بہت بری بات ہے، آپ لوگ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ کسی زمانے میں، کسی وقت میں کسی قسم کی کوئی برائی کا تصور اسلام ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ زمانہ خراب ہے، وقت خراب ہے، زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں، حدیث قدسی میں منع کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ابن آدم کی اولاد جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتی ہے، میں خود زمانہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو سارے زمانے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے غلط اور جاہلانہ عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے، خاص طور سے ماہ صفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر قائم اور استقامت ہمیں عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔